اس میں تعلق رزق ہے. تکون لنا عید، اے اللہ بس عیدیں دے، خوشیاں دے. ورزقنا وانت خیر الرازقین، رزق دے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں رزق نہ دینے والا ہے نہ کائنات کا مالک اور وارث ہے، بس تو ہی سب کچھ. رزق دو ہیں، ایک رزق روحانی ہے، ایک رزق جسمانی ہے. روحانی رزق سدا رہے گا، جسمانی رزق کا کون سا دانہ آخری ہے ہمارا ہمیں خبر نہیں. اس آیت کو نماز کے وقت پڑھا کریں، نماز سے پہلے پڑھا کریں، نماز کے بعد پڑھا کریں، اور اگر یاد نہیں ہے جلدی سے یاد کر لیں. ملتا ہے اس آیت کی برکت سے، صرف 11 دفعہ پڑھنے سے مل جاتا ہے. 11 دفعہ پڑھنے سے رزق روحانی بھی ملتا ہے اور رزق جسمانی بھی ملتا ہے. رزق جسمانی کیا ہے؟ گھر ہے، سواری ہے، رزق ہے، دولت ہے، صحت ہے، تمنگری ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، چھت ہے، زندگی کا سکون ہے. یہ سارا کا سارا رزق جسمانی ہے. اور رزق روحانی کیا ہے؟ ایمان، اعمال، تقوی، اللہ کا تعلق، سجدے، تسبیحات، صدقات، خیرات، اللہ کی طرف اٹھے قدم. یہ گھر کو چھوڑ کے جو آپ تسبیح خانے آ کے پڑے ہیں چٹائیوں پہ، یہ رزق روحانی، یہ سارا رزق روحانی ہے. آج ہمارا 19واں روزہ ہے. اس 19 روزے کو ایک راز کے ساتھ گزارنا ہے. وہ راز میں آج دینا چاہتا ہوں. یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ اعمال، یہ تلاوت، یہ گناہوں سے بچنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، کملی والے پہ درود و سلام، اور حضور کے آل و اصحاب سے محبت، یہ اولیاء کا ادب، یہ سارا رزق روحانی ہے. آپ کا فرمان ہے مجھے اس بات کا فکر نہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں. قرآن کی بد دعا بہت سخت بد دعا ہوتی ہے، اور قرآن کی بد دعا سے بچو. اپنی ہنڈیا میں نا ہلدی کا استعمال لازم کیا کریں کینسر کی روک تھام کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا 19واں روزہ ہے. اس 19 روزے کو ایک راز کے ساتھ گزارنا ہے. وہ راز میں آج دینا چاہتا ہوں. ایک راز کے ساتھ گزارنا ہے. اللہ سے 2 رزق مانگنے ہیں. اللہ رزق روحانی بھی عطا فرما، رزق جسمانی بھی عطا فرما. لیکن مجھے دسترخوان مولا وسیع چاہیے، آقا وسیع چاہیے، کریم وسیع چاہیے. رزق روحانی کیا ہے؟ رزق جسمانی تو وافر مقدار میں ہمیں مل چکا ہے. رزق روحانی کیا ہے؟ یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ اعمال، یہ تلاوت، یہ گناہوں سے بچنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، کملی والے پہ درود و سلام، اور حضور کے آل و اصحاب سے محبت، یہ اولیاء کا ادب، یہ سارا رزق روحانی ہے. اللہ سے دونوں رزق مانگنے ہیں، رزق جسمانی بھی اور رزق روحانی بھی. اللہ سے دونوں مانگنے ہیں. دونوں رزق اللہ کے خزانوں سے لینے ہیں ہم نے، اور اللہ کے خزانوں سے دونوں رزق انشاءاللہ ملیں گے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان بتاؤں. آپ کا فرمان ہے مجھے اس بات کا فکر نہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں. مجھے تو اس بات کا فکر ہے میں کتنا وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں، کتنا وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں. اچھا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ایک بہت بڑا عمل ہے. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، اور وہ دل کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہوتی ہیں، وہ اندر کی کیفیتوں سے نکل رہی ہوتی ہیں، وہ اندر کے وجدان سے نکل رہی ہوتی ہیں. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں. ہاں، وہ دعائیں مانگیں، وہ دعائیں اللہ کے خزانوں سے ہم لینے والے بن جائیں. تو اللہ سے کبھی بھی نا رزق ایک نہ مانگیے گا، کبھی بھی رزق ایک نہ مانگیے گا. ہمیشہ اللہ سے 2 رزق مانگے، رزق روحانی
اور رزق جسمانی. روحانی رزق آج تک نہیں سنا. وہ یہ ہے، اچھا ہمارے گھر میں روحانی دسترخوان لگتا ہے، جسمانی دسترخوان تو لگتا ہے، ٹیبل پہ نیچے کہیں دسترخوان بھی لگتا ہے، کیا روحانی دسترخوان بھی لگتا ہے؟ اس کو سوچیں. اگر روحانی دسترخوان نہیں لگتا تو آج کے بعد روحانی دسترخوان لگائیں. تلاوت روز ایک پارہ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے ایک پاؤ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے ایک ورق پڑھ لیں. قرآن کی زیارت کریں. میں ایک مری میں ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے، ہمارے گھر میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں. تو اللہ پاک نے دل میں ڈالا، کشف وغیرہ کے دعوے تو کر نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کے گھر میں قرآن کی بد دعا ہے. اور پھر میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا. ایک بہت بڑے درویش تھے، وہ ہر سال ایک جگہ جاتے تھے، چند دن وہاں گزارتے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے. تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں قریب ایک گاؤں ہے، بستی ہے، ان کے لوگ بہت پریشان ہیں، آپ وہاں بھی تشریف لے جائیں. وہاں گئے تو واقعی پریشان تھے لوگ، گھروں میں بیماریاں، جھگڑے، طلاقیں، تکلیفیں، مشکلات، بندشیں، مسائل رزق کے، گھر کے، اولاد کے، بہت پریشان. حضرت نے وہاں سے غور سے وہاں پہنچے تو غور سے سارے نظام پہ توجہ فرمائی، دیکھا. آپ نے فرمایا تمہارے گھروں میں قرآن کی سسکیاں سن رہا ہوں اور قرآن کی بد دعائیں سن رہا ہوں. اور قرآن کی بد دعا بہت سخت بد دعا ہوتی ہے، اور قرآن کی بد دعا سے بچو. حیران ہو گئے کہ قرآن بد دعا دیتا ہے. فرمایا قرآن کی سسکیاں بھی ہوتی ہیں، قرآن کی بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، اس سے بچو. ان پڑھ ہو، نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک اٹھاؤ، چومو اور باوضو اور اس کی ہر سطر پہ پہلا کلمہ پڑھتے جاؤ، ہر سطر پہ پہلا کلمہ پڑھتے جاؤ. اور اگر پڑھے ہوئے ہو ایک پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، ایک پاؤ پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو، زیادہ پڑھ لو. میری درخواست یہ ہے اللہ سے رزق روحانی منوائیں. اللہ میری نسلوں کے لیے رزق روحانی عطا فرما. ان رمضان کی 19 رمضان کی ان معتبر، مبارک اور مقدس گھڑیوں میں اللہ سے رزق روحانی منوائیں. ہمیں دنیا کی کائنات کے خزانے مل گئے، رزق روحانی نہ ملا. ہم کنگلے ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم در بدر ہیں، ہم فٹ پاتیے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور ہمیں رزق روحانی مل گیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں رزق روحانی وافر تھا، رزق جسمانی کم تھا. بڑی بڑی اولیاء کی ہاں رزق روحانی وافر تھا، رزق جسمانی کم تھا. یہ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور ایک بات درخواست کروں گا، اپنی ہنڈیا میں نا ہلدی کا استعمال لازم کیا کریں، کینسر کی روک تھام کے لیے، السر کی روک تھام کے لیے. خون کے اندر سرخ ذرات، ہیموگلوبن اور فلاں فلاں چیز کی کم کرنے کو ختم یا اس کا کم نہ ہو وہ چیز، اس کے لیے، جوڑوں کے لیے، پٹھوں کے لیے، کمر کے لیے، اعصاب کے لیے اور جسم کی طاقت کے لیے اپنے کھانوں میں، ہنڈیا میں ہلدی کا استعمال بڑھائیں اور ضرور کریں. اور رمضان میں بھی انشاءاللہ صحت مند اس لیے ہونا ہے کہ بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. انشاءاللہ اللہ پاک کو ضرور قبول فرمائیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.